بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، قوم ثمود قوم عاد کی وارث بنی، جس طرح کہ عاد نوح علیہ السلام کی قوم کے وارث بنے تھے۔ ثمود عاد کے نقش قدم پر چلے، جس طرح کہ عاد نوح علیہ السلام کی قوم کے نقش قدم پر چلے۔ ثمود کی زمین بھی خوبصورت اور سرسبز و شاداب تھی۔ اس میں باغات، چشمے اور ایسے باغیچے تھے جن کے نشیب میں دریا رواں دواں تھے۔ ثمود تعمیرات، کھیتی باڑی اور باغات کی کثرت کے اعتبار سے عاد کی مانند تھے۔ عقل و دانش اور صنعت میں وہ ان سے فوقیت لے گئے۔ وہ پہاڑوں میں کھلے اور خوش نما گھر تراشتے اور پتھروں میں عمدہ نقش و نگار بناتے۔ ان کی عقل و دانش اور کاریگری کی وجہ سے پتھر ان کے لیے نرم ہو گیا۔ وہ اس کے ساتھ ویسے ہی کرتے جیسے انسان موم کے ساتھ کرتا ہے۔ جب کوئی انسان ان کے شہر میں داخل ہوتا ہے تو ایک عجیب و غریب منظر دیکھتا ہے۔ وہ پہاڑوں کی مانند بلند محلات دیکھتا ہے، گویا کہ انہیں جنوں نے بنایا، اور وہ دیواروں میں خوش نما پھول دیکھتا جیسا کہ موسم بہار نے انہیں اگایا۔ اللہ تعالیٰ نے ثمود پر آسمان اور زمین سے برکتیں کھول دی۔ اللہ نے ثمود پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے۔ آسمان نے ان کے لیے بارشوں کی سخاوت کر دی، زمین نے ان کے لیے پودوں اور پھولوں کی سخاوت کر دی، باغات نے ان کے لیے میووں اور پھولوں کی سخاوت کر دی۔ اللہ نے ان کی روزی اور عمروں میں برکت دی۔ محترم ناظرین، لیکن ان سب کچھ نے ثمود کو شکر گزاری اور اللہ کی عبادت پر آمادہ نہ کیا، بلکہ انہیں ناشکری اور سرکشی پر ابھارا۔ وہ اللہ کو بھول گئے۔ جو کچھ انہیں دیا گیا وہ اس پر پھولے نہ سمائے اور ڈھینگے مارنے لگے کہ ہم سے طاقت میں بڑھ کر کون ہے۔ ان کا خیال تھا کہ وہ مریں گے نہیں، نہ وہ اپنے محلات اور باغات سے باہر نکلیں گے۔ انہوں نے خیال کیا کہ موت پہاڑوں میں داخل نہیں ہو سکے گی اور نہ ان تک کوئی راستہ ہی پا سکے گی۔ شاید کہ انہوں نے خیال کر لیا تھا کہ نوح علیہ السلام کی امت اس لیے ڈوب گئی تھی کہ وہ میدانی علاقے میں تھی۔ وہ اس لیے تباہ ہوئے کہ وہ میدان میں تھے اور یہ خوف اور موت سے امن کی جگہ پر ہے۔ محترم ناظرین، انہوں نے اس پر اکتفا نہ کیا بلکہ پتھر کو تراشا اور بتوں کی عبادت کی۔ وہ پتھروں کی عبادت کرنے لگے، جس طرح نوح علیہ السلام کی امت ان کی عبادت کیا کرتی تھی، اور یہی طرز عمل عاد کا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں پتھر کے بادشاہ بنایا تھا، لیکن وہ اپنی جہالت کی وجہ سے پتھر کے غلام بن گئے۔ اللہ نے ان کو عزت عطا کی اور عمدہ رزق عطا کیا، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو ذلیل و رسوا کر لیا اور انسانیت کو ذلیل کیا۔ اللہ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا، لیکن لوگ اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ بڑے تعجب کی بات ہے کہ پتھر جس کو یہ اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہیں، نہ وہ انکار کرتا ہے اور نہ ان کی نافرمانی کرتا ہے۔ اب وہ اس کے سامنے جھک گئے اور اس کے آگے سجدہ کرتے ہوئے گر پڑے۔ کیا طاقتور کمزور کی عبادت کرتا ہے؟ کیا آقا اپنے غلام کو سجدہ کرتا ہے؟ لیکن وہ اللہ کو بھول گئے تو انہوں نے اپنے آپ کو بھلا دیا اور انہوں نے انکار کر دیا کہ اللہ کی عبادت کرے، تو اللہ نے انہیں ذلیل و رسوا کر دیا۔